ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے کلام بلیغ قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر قائم دائم رہے اور نیک اعمال کیے تو عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اس آیت کی تفسیر حدیث میں یوں ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ تعالی جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے اللہ تعالی فرماتا ہے جبریل میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، انی احببت فلانا، اے جبریل میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان پر جاتے ہیں اور اس کی ندا ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں۔ فرشتے بھی آسمانی مخلوق بھی اللہ سے اللہ کے اس فرمان کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو بھی جبریل جا کر بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے محبوب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کے اعلان کے لیے حکم فرمایا ہے۔ تو تمام ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت جو ہے آسمان پر بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مقبولیت اس محبوب بندے کی مقبولیت زمین پر بھی عام ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مبغوض بناتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، وہ میرا مبغوض بندہ ہے، جبریل تو بھی اس سے ناراض ہو جا۔ جبریل علیہ السلام اس کی بھی ندا آسمان میں کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو تمام ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ پورے آسمانی مخلوق میں اس چیز کا شہرہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے زمین پر بھی بغض لوگوں کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کیا اور یہ حدیث، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر جائزہ لیا جائے کہ آج اللہ والے آج کتنی ان کی شہرت ہے، جبکہ دور حاضر آج پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، مواصلاتی دور ہے، اخبارات ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، میگزینز ہیں، بورڈز بنواتے ہیں لوگ، ہورڈنگ بورڈز بنواتے ہیں، اور کتنے اسباب لوگ اپنی تشہیر کے کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ گمنامی سے باہر نہیں نکل پاتے۔ مگر آپ اللہ کے مقربین بندوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی تشہیر کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں، اور ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو بہت چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، مگر خدا کی قدرت کہتی تھی کہ تو چھپ چھپ کے عبادت کر رہا ہے، تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر مجھے یاد کرتا ہے، مگر میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ دیکھیے
کہاں بغداد اور کہاں مطلب کہ گیلان اور کہاں مصر و شام، اور یہ بزرگان دین جو اپنے اپنے علاقوں میں رہے، بتائیے کہ کون سی ان کی تشہیر کے اسباب دنیاوی طور پر جو ہے استعمال کیے گئے؟ ہاں اس حدیث سے ایک دم واضح ہو گیا کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوبیت کا تاج پہنا دیا کہ آج پوری دنیا میں ان کی واہ واہی ہو رہی ہے اور ان کی تشہیر عام ہو گئی، ان کی مقبولیت عام ہے۔ یہ کسی بھی اللہ کے مقرب بندے کی مقبولیت کی وجہ اسی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا، خدا نے ان کو محبوب بنایا تو پوری خدائی نے ان کو محبوب بنا لیا۔ ماضی قریب کی ایک ذات مجدد اعظم امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ والرضوان، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ عجم میں پیدا ہو کر آج ان کا پوری دنیا میں عالم اسلام میں ڈنکا بج رہا ہے یقیناً، اور اعلیٰ حضرت کی شہرت میں، مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تائید خداوندی ہے، یہ اللہ کی جو ہے محبوبیت کی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، خدا جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو پوری خدائی اس کو اپنا محبوب بنا لیتی۔ حضرات، اعمال صالحات کی قید جو قرآن میں ہے کہ ایمان ہو اور اعمال صالحات ہو، تو اعمال صالحات کی پہچان کیسے ہو کہ کون شخص اعمال صالحات کا کس کی مقبولیت ہے، کس کے اعمال صالحات مانے جائیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدین النصیحۃ للہ ورسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور نے فرمایا دینداری اس چیز کا نام ہے کہ اللہ، اس کے رسول، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہی جائے، اسی کا نام دینداری ہے، اور اسی سے انسان کی دینداری کو پرکھا جائے گا، جس کے اندر دیکھو کہ یہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور عام اور ائمہ مسلمین کا اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دیندار شخص ہے، اس کے اعمال صالحات مقبول ہیں، اور یقیناً اس کے جو بھی عمل ہیں وہی صالحات پر مبنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ والرضوان کو اس حدیث کی روشنی میں بھی جب میں دیکھتا ہوں، یقیناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس حدیث پر بھی مکمل طور پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ النصیحہ کا مطلب ہوتا ہے خلوص، یعنی خالص دل سے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی شہرت کے انسان خلوص سے اللہ کی عبادت کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے لیے اس کی نصیحت ہو گئی، اللہ کے لیے خیر خواہی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصانیف کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اللہ کی توحید کو جس طرح سے اس کی تشریح کیا ہے، یقیناً ایسی ہی تشریح جب کی جاتی ہے تبھی توحید کا حقیقی مفہوم جو ہے واضح ہوتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل کے طور پر ایک بات رکھ رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیے بہت سے مولوی حضرات جو ہے اللہ کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی تصنیف کو آپ دیکھیے،
आला हजरत ने कभी नहीं लिखा कि अल्लाह फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है। जब भी लिखते हैं अल्लाह फरमाता है। जब उन मौलवियों से पूछा जाता है ये आप ये फरमाते हैं क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह के लिए हम ताजीमी जुमला इस्तेमाल करते हैं और जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि ताजीम तकसीर में उसी की होगी जिसमें कसरत पाया जाता हो, लेकिन जिसकी जात वहदत लिए हुए है और तौहीद ही उसकी जात की पहचान है, तो उसके लिए वाहिद ही का सीगा इस्तेमाल करना उसकी अल्लाह की तौहीद को बेहतरीन बयान करने का जरिया है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो लोग अल्लाह के लिए सीगे जमा इस्तेमाल करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल भी नहीं बता सकते कि किसी पैगंबर ने अल्लाह के लिए सीगे जमा इस्तेमाल किया हो। हर एक पैगंबर ने, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जो सबसे ज्यादा अल्लाह को चाहने वाले हैं, अल्लाह की ताजीम, अल्लाह की रियाई को बयान करने वाले हैं, खुद हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु भी जितना सीगा अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते थे सब वाहिद ही इस्तेमाल करते थे। ताजीम के लिए जमा का कभी सीगा नहीं इस्तेमाल किया। मालूम हुआ कि ताजीम जमा के सीगे से उसके लिए होगी जिसमें जमइयत पाई जाए, तकसीरियत पाई जाए और जिसकी जात तौहीद हो, जिसकी जात वहदानियत हो, तो उसके लिए जो है सीगे वाहिद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से बहुत से आला हजरत की तसानीफ से अल्लाह के नुसूह यानी अल्लाह की खैरखाही पर बातें की जा सकती हैं। हुजूर के लिए कि हुजूर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर खा हो, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी ही इश्क मोहब्बत आला हजरत तो ये पहचान ही थी। चुनांचे आपने एक मौके पर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरा दिल चीर कर देखा जाए तो मेरे दिल में दो कलमे नहीं मिलेंगे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की ये चीज मिलेगी। यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आप इस कदर यानी शहदाई थे, फिदा थे कि आपके दिल पे भी उसका नक्श था। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी इश्क़ रसूल में तो सरशार रहते थे। चुनांचे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जो सलाम आपने लिखा है आज पूरी दुनिया में वो सलाम पढ़ा जाता है, और जिस वक्त पढ़ा जाता है लोग सरशार हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं और गुंबद खज़रा की छांव में लोग अपने आप को महसूस कर लेते हैं। यकीनन ये उस अशआर के अंदर ये रुमूज़ और असरार होना इस बात की दलील है कि बड़े मुखलिसाना अंदाज में हुजूर की पर सलातो वस्सलाम आला हज़रत ने पेश किया है। आला हज़रत एक मुकाम पर अपने इन्हीं अशार नातिया अशार में कहते हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूलुल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह की क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह की क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुबहान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइम्मा मुस्लिमीन के साथ आला हज़रत का क्या रवैया था, तो आइम्मा मुस्लिमीन से कौन लोग मुराद हैं? खुलफाए राशिदीन मुराद हैं, औलियाए किराम मुराद हैं, सिद्दीकीन मुराद हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन जिन्होंने जो है इमामत पर फाइज होकर खा वो फिक्र के इमाम हो या रूहानियत के इमाम हो, वो सब के सब मुराद हो सकते हैं। चुनांचे आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी सबका एहतराम और ताज़ीम जो है बहुत ज्यादा करते थे। बहुत बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सरखील औलिया हैं कि तो आप तो उनकी क्या उनके यानी मकान की तरफ और उनके जाए क़याम की भी ताज़ीम करते थे। चुनांचे
آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کبھی نہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلایا، نہ گنبد خضرا کی طرف پاؤں پھیلایا، اور نہ بغداد شریف کی طرف. اور بغداد شریف کی طرف آپ پہنچنے نہیں پھیلاتے تھے کہ ادھر بڑے پیر جن سے ہماری نسبت قادری ہے ان کا روضہ مقدس ہے. اور اس طریقے سے ائمہ مسلمین کے ساتھ امام احمد رضا کا رویہ تھا، اور عام مسلمانوں کے ساتھ تو کیا سبحان اللہ، کبھی کسی مسلمان کو نہ آپ نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، نہ کسی مسلمان کو کبھی ذلیل کیا، نہ کسی مسلمان کی بے آبروئی کبھی کیا. ہر مسلمان کو آپ جو عزت دیتے تھے اور اپنے بغل بٹھانے کے آپ قائل تھے. چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رضوان خود زمیندار تھے، اور اس دور میں زمیندار تھے جبکہ زمینداروں کی طوطی بولتی تھی، مگر آپ نے کبھی کسی مسلمان کو ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا آپ کے سامنے. اس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، خود کو اپنے بغل بٹھاتے تھے. چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ آپ ایک زمیندار کے ہاں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو ہے ایک بیچارہ یعنی نائی برادری کا، جس کا نام شاید عبد الکریم تھا یا کچھ ایسی نام تھا، تو وہ آیا. تو بیچارہ اس دور میں یعنی جو نائی حضرات ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور تو عجیب غریب دور تھا، تو لوگ ان کو رعائی سمجھتے تھے. تو وہ زمیندار صاحب کے یہاں بیچارہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیکھا کہ چہرہ مورا اس کا مسلمان لگ رہا ہے، تو آپ نے بار بار فرمایا کہ بیٹھو جی کاہے کھڑے ہو، بیٹھو جی کاہے کھڑے ہو. تو اعلیٰ حضرت کی اصرار کرنے پر وہ ایک چارپائی بچھی تھی، اس پر وہ شخص بیٹھ گیا. مگر جب زمیندار نے اس شخص کو جب دیکھا تو زمیندار نے گھور کر اس کو دیکھا تو بیچارہ وہ ڈر گیا اور اٹھ کر وہ چلا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس یعنی زمیندار کے، اس مسلمان زمیندار کے اس رویے سے اتنے ناراض ہوئے کہ آپ بھی اٹھ کر چلے آئے، اور آپ نے کہا یہ بڑا متکبر ہے، مغرور ہے، کسی مسلمان کی یہ عزت اور عظمت نہیں جانتا. آپ چلے آئے. کبھی ایک دن ایک واقعہ ہوا کہ پھر زمیندار صاحب اعلیٰ حضرت کے یہاں آئے، اور اتفاق بات کی بیچارہ وہی مسلمان جس کو اس زمیندار نے گھور کے دیکھا تھا اور بیچارہ بھاگ گیا تھا، تو وہی اعلیٰ حضرت کے یہاں اس دن بھی آ گیا، اور وہ زمیندار صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو دو پلنگ اعلیٰ حضرت کے یہاں بچھی تھی، ایک پر اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے اور ایک پر وہ زمیندار صاحب. اور وہ بیچارہ نائی بیچارہ تو وہ کھڑا تھا ہاتھ باندھے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی کیوں عبد الکریم بھائی کیوں آپ کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، دو پلنگ ہے، چاہے میری پلنگ میں بیٹھ جاؤ یا زمیندار صاحب کی پلنگ میں بیٹھ جاؤ. مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ حادثہ ہو چکا تھا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی. اور اعلیٰ حضرت بہت اصرار کے نہیں بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے، تم مسلمان ہو اور کیوں کھڑے ہو، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بات بہت کھلتی ہے کہ کوئی مسلمان ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا رہے، بیٹھو. چنانچہ وہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے پلنگ پر نہ بیٹھ کر زمیندار جس پر بیٹھا تھا دوسری والی پلنگ اس پر وہ بیچارہ بیٹھ گیا. جیسے بیٹھا وہ تل ملا کر زمیندار اٹھ کر غصے میں چلے گئے اور بھنبھناتے ہوئے کیا طریقہ ہے مولانا احمد رضا خان کا کہ مجھ جیسے زمینداروں کے بغل ایک نائی کو بٹھا دیتے ہیں، ایک معمولی انسان کو بٹھا دیتے ہیں، بھربھراتے ہوئے چلے گئے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے خادموں سے فرمایا خبردار اس کو مت بلانا، جانے دو اس کو، میں نے اس کا تکبر کو پاش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے میں نے. تو یہ تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان. عام مسلمانوں کے ساتھ خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ تھا. یقیناً جب یہ ساری خوبیاں کسی شخص میں ہوتی ہیں تو اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، اور اپنے وقت کا زبردست جو ہے اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت صفات
سے آپ کو نوازا اور آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کی شہرت عام مقبولیت بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ یقیناً اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کے خلوص اور الہیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باللہ توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔